اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی فرضیت کا حکم ہجرت کے 1.5 سال بعد مدینہ منورہ میں وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروؤں پر فرض کیے گئے تھے۔ توقع ہے کہ ان سے تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزے رکھو۔ تقوی کا معیار۔ روزہ دین اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ عربی زبان میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے، جس کی جمع صیام ہے۔ مندرجہ بالا آیات کے مطابق روزے کی فرضیت کی اصلی غایت اہل ایمان کے دلوں میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ بلا شبہ روزہ اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تقوی کا منبع دل ہے، اور روزے کی حالت میں واقعتاً دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ شدید بھوک اور پیاس کے باوجود مکمل تنہائی میں بھی کوئی روزہ دار کسی مشروب کا ایک قطرہ یا کسی غذا کا ایک ذرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا۔ یہی تصور بندے اور رب کے درمیان وہ تعلق قائم کرتا ہے جسے تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ روزے کو حدیث میں ڈھال بھی قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ڈھال دشمن کے مقابلے میں اپنے دفاع کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نفس امارہ، فسق و فجور سے بھرا ہوا ماحول اور شیطان لعین ہر وقت انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے ماہ رمضان کے روزے مسلسل تربیت ہیں۔ اس تربیت کے اثرات اگر باقی 11 مہینوں میں نظر آئیں تو سمجھ لیجئے کہ روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا ہے اور روزہ دار سرخرو ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا نہ ہو تو روزہ محض بھوک پیاس بن کر رہ جاتا ہے۔ ایسے روزے سے روزہ دار کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنا دامن بھر لیں۔ ماہ رمضان کی آمد کے باوجود جن لوگوں کو نیکی کی جانب قدم بڑھانے کی توفیق نہیں ملتی، ان کی بد نصیبی اس سے عیاں ہے کہ جبرائیل امین نے ان کے حق میں تباہی و بربادی کی دعا فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ اس مہینے کے فضائل بے شمار ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اس مہینے میں نفل عبادات کا اجر فرض کے برابر، اور فرض کا اجر 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کو صبر کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت بتایا گیا ہے۔ روزہ محض معدے کا نہیں ہوتا، بلکہ پورے اعضاء و جوارے، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل و دماغ، فکر و سوچ، غرض ہر چیز کو محیط ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جھوٹی باتیں اور غلط کام ترک نہیں کرتے، اللہ کو ان کی بھوک پیاس کی کوئی حاجت نہیں۔ ماہ رمضان ہر سال آتا ہے اور ایک پیغام دے کر چلا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے دوران جہاد اور مجاہدین سے مکمل وابستگی ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جس سال روزے فرض ہوئے اسی سال ماہ رمضان ہی میں کفر و اسلام کا پہلا معرکہ بدر کے میدان میں برپا ہوا، جسے قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے۔ تاریخ اسلام جہاد اور شہادت سے مزین ہے۔ پہلی شہادت تو مکہ میں ایک صحابیہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آئی۔ پھر اس فہرست میں ایک روز یعنی یوم بدر
17 رمضان المبارک 2 ہجری کو 14 عظیم المرتبت شہداء کا اضافہ ہوا۔ وہ روز اور آج کا روز اس فہرست میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جہاد جاری ہے اور قیامت کے دن تک جاری رہے گا۔ جہاد کے خلاف آج داخلی و خارجی ہر محاذ پر انتہائی گھناؤنی سازشوں کا جال بچھا دیا گیا ہے، مگر ہمیں بطور مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے کہ ہم ان سازشوں کا مقابلہ کریں اور جہاد میں حصہ لیں۔ جو خود عملاً جہاد میں شریک نہ ہو سکے وہ کسی مجاہد کو زاد جہاد فراہم کر دے یا اس کے پیچھے اس کے اہل و عیال کی خبرگیری میں لگ جائے یا شہداء کے خاندانوں کا کفیل بن جائے تو وہ بھی عملاً جہاد میں شمار ہوتا ہے۔ ایسے شخص کا اجر حدیث پاک میں مجاہدین کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ شہداء اور ان کے پسماندگان کا اسلام میں بڑا مقام ہے۔ شہید پوری امت کا محسن ہوتا ہے۔ حضور پاک کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ شہداء کے خاندانوں سے خصوصی محبت و تعلق قائم رکھتے تھے۔ ماہ رمضان میں ہر نیک کام اور انفاق فی سبیل اللہ کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے میں نیکی اور انفاق میں سبقت کرنی چاہیے، مقدار جتنی بھی ہو، اخلاص کے ساتھ پیش کی جائے تو اللہ کے ہاں بڑے درجات حاصل ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس رمضان میں اور آئندہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنا وتیرہ بنا لیں۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام ضروری ہے۔ چاند نظر آئے تو رات کو قیام یعنی تراویح اور اگلے روز صیام یعنی روزے شروع ہو جاتے ہیں۔ چاند نظر آنے پر جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، جامع ترمذی کے مطابق اس کے الفاظ یوں ہیں: اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامات والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے ہلال امن و ایمان، سلامتی اور اسلام بنا کر طلوع فرما، ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جو تجھے پسند اور محبوب ہیں۔ اے چاند ہمارا اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روزے کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، اس کی مثل کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث قدسی میں جو متفق علیہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، آدمی کے ہر اچھے عمل کا بدلہ 10 سے 70 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے، مگر روزے کا معاملہ الگ ہے، وہ خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ بندے نے میری رضا کی خاطر اپنی خواہشات اور کھانے پینے کا عمل چھوڑ دیا۔ روزے دار کو 2 مسرتوں کی بشارت ہے، ایک وہ جو روزہ کھلنے کے وقت اسے حاصل ہوتی ہے اور دوسری اسے اس روز ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اور بساند خدا کے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی محبوب تر ہے اور روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ بے حیائی کے ہر کام، شور و غل اور ہنگامہ آرائی سے مجتنب رہے۔ اگر کوئی اس کو گالی گلوچ بھی دے یا لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو وہ جواب میں کہے انا صائم، یعنی میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت امام بہقی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، جس کے مطابق روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں روز محشر سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے تیرے اس بندے کو کھانے پینے اور خواہشات نفس کی تسکین سے روکے رکھا، آج میں اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں، تو اسے قبول فرما لے۔ اسی طرح قرآن بھی عرض کرے گا، پروردگار، میں نے تیرے اس بندے کو رات کے وقت نیند اور استراحت سے روکے رکھا تھا، اس کے حق میں میری سفارش کو شرف قبولیت عطا فرما، اور اللہ روزے اور قرآن کی سفارش اپنے بندے کے حق میں قبول فرما لے گا۔ اس حدیث میں سیام کے ساتھ قیام اللیل کا بھی ذکر ہے۔ رمضان کا روزہ تو فرض ہے،
جبکہ قیام اللیل مسنون بدرجہ سنت موقدہ ہے اور بعض ائمہ کے نزدیک واجب کے درجے میں شامل ہے۔ قیام اللیل کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ کو اتنا پسندیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اس کی فرضیت کا اندیشہ ہوا اور خیال گزرا کہ امت کے لیے یہ کہیں مشقت نہ بن جائے، ہر چند کہ اسے فرض قرار نہیں دیا گیا مگر اس کا اجر فرض کے برابر بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق امام بخاری و مسلم نے بیان کیا ہے کہ جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ صیام و قیام میں خالص اللہ کی رضا اور اجر آخرت مطلوب ہو، اور ان تمام غلط کاموں سے صیام و قیام کو پاک رکھا جائے جو اللہ کو ناپسند اور قیام و صیام کی روح کے منافی ہیں۔ گویا جس صیام و قیام کے بدلے اتنا بڑا انعام بتایا گیا ہے وہ پوری روح کے ساتھ جلوہ گر ہوگا تو بندہ اس بشارت کا مستحق قرار پائے گا۔ محض مشقت اور چند حرکات اس کے لیے کافی نہیں۔ روزہ آیت قرآنی کے مطابق تمام امتوں پر فرض رہا ہے۔ یہودیوں نے روزے کے دوران سحری کو ممنوع قرار دے دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ اس میں بڑی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے سحری کھانے والوں پر اللہ رحمت فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سحری آدھی رات کو کھانے کی بجائے صبح صادق سے قبل متصل وقت کھانا زیادہ افضل ہے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول تھا۔ افطار کا لفظی معنی روزہ کھولنا یا کھلوانا ہے۔ افطار میں تاخیر کرنا غلط ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی فوراً افطار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہی اللہ کو محبوب ہے۔ ایک متفق علیہ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ اچھی حالت میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کیا کریں گے۔ افطار کرانا یعنی کسی روزے دار کا روزہ کھلوانا بہت بڑا ثواب ہے۔ امام بہقی کی ایک روایت کے مطابق کسی روزے دار کا روزہ کھلوانا یا کسی مجاہد فی سبیل اللہ کو سامان جہاد فراہم کرنا اتنا بڑا عمل ہے جس کے بدلے میں اس کے عامل کو روزے دار اور مجاہد کی طرح اجر و ثواب ملتا ہے، جبکہ ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ افطار کا وقت خصوصی طور پر قبولیت دعا کا وقت ہے۔ افطار سے پہلے انتظار کے لمحات میں تلاوت، ذکر الہی اور دعا کا اہتمام بڑی سعادت ہے۔ جو خواتین اپنے کام اور سامان افطار تیار کرنے میں لگی ہوتی ہیں وہ اسی دوران اللہ کی حمد و تسبیح اور تکبیر پڑھتی رہیں تو انہیں بڑا اجر ملے گا۔ بہترین افطار وہ ہے جس میں غرباء و مساکین کو روزہ کھلوایا جائے۔ اسراف، نمائش اور ریاکاری نیز کھاتے پیتے لوگوں تک افطاریوں کو محدود کر دینا اسلام کے بنیادی فلسفے اور روح کے منافی ہے۔ افطار کے وقت جو دعا بھی آپ مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ قرآنی اور مسنون دعائیں اللہ کو زیادہ محبوب ہیں۔ روزہ کھلنے کے وقت کی ایک مسنون دعا ہے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یعنی اے اللہ میں نے تیری ہی رضا کی خاطر روزہ رکھا اور تیری ہی عطا کردہ روزی سے افطار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے تھے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر و تازہ ہو گئی اور اللہ نے چاہا تو اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔